سما نور نظر آج دلارے گئے زینب دلگیر کے پیارے گئے شاہ کے انصار بھی مارے گئے آس تھی جن پر وہ سہارے گئے لوٹ لیا موت نے یہ کارواں ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما خون میں ہے ترش جری کا علم ہو گیا شبیر کا سر بھی قلم خوشیاں منانے لگی فوج ستم غم سے تباہ حال ہے اہل حرم لٹ گئی کونین کی شہزادیاں ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما خیمہ سعادت سے اٹھا دھواں ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما آن محمد نہیں اکبر نہیں سرور و عباس دلاور نہیں ہائے کوئی مون سویاور نہیں خیمہ نہیں مکنا و چادر نہیں دشت میں ہے آل نبی بے امان ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما خیمہ سعادت سے اٹھا دھواں ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما مادر اکبر کا جب حال ہے دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے کہتی ہے دل تھام کے روتے ہوئے کھو گئے اس بن میں سہارے میرے مر گیا ہائے میرا کڑی الجوان ہائے قیامت
قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما خیمہ سعادت سے اٹھا دھواں ہائے قیامت کا ہے سما چھانے لگی شام غریبا ہائے قیامت کا ہے سما صلوات و محمد و آل محمد علی مدد ایک 4 سالہ بچی کا تم واقعہ سنو ایک 4 سالہ بچی کا تم واقعہ سنو کرب و بلا سے شام کے زندہ تلک چلو شبیر کی یتیم کے حالات میں ڈھلو غم یوں کرو کہ چہرے پہ تم خاک کو ملو بڑھنے لگا تھا شمر جو سرور کے سامنے بنتے حسین روتی تھی خنجر کے سامنے بابا پہ چلتا دیکھ کے خنجر سہم گئی تب سے ہی شمر سے وہ بہت خوف میں رہی امداد کے لیے وہ سوئے نہر چل پڑی جب نہ ملے چچا تو نجف کی طرف بڑھی بولی اے دادا میرے گور کھینچتا تھا وہ بابا پہ چڑھ کے بالوں سے ہائے کھیلتا تھا وہ دادا جلایا کرتا میرا وہ مصیبتا پانی بھی سامنے تھا بہا وہ مصیبتا چھینی گئی سروں سے دعوی مصیبتا مجھ کو لگا وہ مصیبتا جب سے چچا گئے ہیں نظر خم میری ہوئی دادی کو مت بتانا کمر خم میری ہوئی پانی کا کوزہ آیا جو پیاسوں کے واسطے زینب نے وہ بڑھا دیا بچوں کے سامنے بچوں میں پھر سکینہ کے چہرے کو دیکھ کے بولی اے جان چھوٹی ہو تم ہی ہر ایک سے یہ سن کے اٹھ کے بولی وہ خیمے کے باب پر
اصغر کا حق ہے مجھ سے زیادہ اس آب پر، گزری جو غم کی شام تو بچے گنے گئے، ایک نہ ملی تو خیمے کے نالے شروع ہوئے، فضا کے ساتھ بنت علی کے قدم بڑھے، ہائے سکینہ کہہ کے وہ مقتل کی جا چلے، منظر جو دیکھا گر گئی زینب بھی کانپ کر، تیروں پہ تھا حسین سکینہ حسین پہ، تیروں پہ تھا حسین سکینہ حسین پر۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی۔ اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی، اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی، تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی۔ چھینتا تھا شیم چادر اور زینب بار بار، چھینتا تھا شیم چادر اور زینب بار بار، اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے،
ایک اداسی رہ گئی. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ. نیل رخساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. صلوات پر محمد و آل محمد. شام غریبہ کا منظر پیش کرنے جا رہا ہوں. پہلے آپ صلوات. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماؤں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے چھپتی تھی نبی زادی نبی
زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو صلوات ہزاروں دعا مانگو کوئی ایسے قریب نہ ہو جیسے زینب قریب ہوئی سارے دن کی جنگ کے ڈرے ہوئے بچے ریت کے ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں سیدہ کے ہاتھ میں جلی ہوئی خیمے کی چوب ہے سیدہ فرماتی ہیں الحافظ والحفیظ رونے والوں دور سے گھوڑے سوار آتا ہوا دکھائی دیا سیدہ آگے بڑھی
فرماتی ہیں اے گھوڑے سوار میں عام عورت نہیں میں عباس کی بہن ہوں رونے والوں گھوڑے سوار کی پیشانی بولنے لگی ہو کے فرماتے ہیں میری بیٹی دوبارہ بتا تیرے بھائی کا نام کیا ہے جب لہجہ پہچانا بی بی واپس پلٹی فرماتی ہیں بیبیوں کسی کے پاس چادر ہو مجھے چادر دو میرا بابا مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے رونے والوں اب دادا آگے بڑھے بچے بھی آگے بڑھے کسی کی آواز آئی بابا علی غریب بیٹی کا سلام کسی نے کہا آقا علی نوکر کا سلام رونے والوں ایک 4 سال کی بچی ہے جس کے دونوں ہاتھ ابھی پابند نہیں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے رو کے عرض کرتی ہے دادا علی یتیمہ پوتی سکینہ کا سلام مولا فرماتے ہیں سکینہ میرے قریب آؤ میں تمہیں سینے سے لگاؤ رو کے عرض کرتی ہے دادا سلام کرنا تھا کر لیا اب واپس جا رہی ہوں مولا فرماتے ہیں کیوں میری بیٹی اپنے دادا سے ناراض ہو کے عرض کرتی ہے نا دادا مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ اپنی بیٹی اپنی ہوتی ہے میری پھپھی نے پہرا دیا اپنا جب چھوڑ کر کے چلے آئے ہائے دادا میرا بابا مارا گیا میرے گوشوارے چھینے گئے دادا مجھے تماچے لگے میں بلاتی رہی لیکن آپ نہیں آئے بابا پہ جب خنجر چلا آئے نہیں کیوں دادا جان بابا میرا مارا گیا آئے نہیں کیوں دادا جان ہے آپ تو مشکل کشا آئے نہیں کیوں دادا جان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين رب الشهداء والصديقين والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين المقتولين ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبيهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عزاداروں روز عاشور کا سورج غروب ہوا جس دن کا اختتام حسین کے سجدے میں کٹتے ہوئے سر سے ہوا اب غریبوں کی شام آ گئی لاچاروں کی شام آ گئی مجبوروں کی شام آ گئی
आमादा हो रोने के लिए? शाम गरीबा में रोने आते हो ना? जानते हो इस रात मुसीबत का आगाज कहाँ से हुआ? इधर शिमरे लाइन ने मजलूम को कत्ल किया, उधर से जमी बिन खलक अजुदी नामी मलून आगे बढ़ा और हुसैन की तलवार को लूट लिया। अखनस बिन मरसद हजरमी आगे बढ़ा, मजलूम के कटे सर से अमामे को लूट लिया। कैस बिन अशरस नामी मलून आगे बढ़ा, हुसैन के जख्मी बदन से अबा को लूट लिया। मैं कैसे पढ़ूं? असवद बिन खालिद नामी मलून आगे बढ़ा, हुसैन के जख्मी कदमों से नालैन लूट कर ले गया। एक शकी आया, हुसैन के बदन से खून भरा कुर्ता लूट कर ले गया। बजदल नामी मलून कहता है मैं कुछ देर से पहुंचा, मुझे कुछ लूटने को दिखाई न दिया। अचानक मेरी निगाह पड़ी खून में तर हुसैन की अंगुष्ठ में एक अंगूठी थी। मैंने चाहा उसे उतार लूं मगर लाशा इतना जख्मी था मैं अंगूठी उंगली से अलग न कर पाया। मैंने अपना खंजर निकाला, अभी लईन लाशे हुसैन को लूट चुके कि अचानक घोड़ों की सफ बंदी का आगाज हुआ। जनाब ज़ैनब को अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वो जो अभी भाई के कत्ल का सदमा सह रही थी, अचानक चौंक कर उठती है। जनाब फिजा से कहती है अम्मा फिजा ये कैसी आवाज है? बीबी फिजा दरवाजे खैमा पे आई, दर खैमा से पर्दे को हटाया, आकर कहती है अली की शहजादी गजब हो गया, ये तो घोड़ों की सफ बंदी कर रहे हैं, ये तो घोड़ों की नाल बंदी कर रहे हैं, इनके इरादे अच्छे नहीं लगते। मैंने पढ़ा तुमने बड़े इत्मीनान से सुना, खुदा तुम्हें जज़ाए दे, 10 दिन से मजलूम के गम में रो रहे हो। घोड़ों की नाल बंदी की गई, इस लफ्ज का मतलब जानते हो? घोड़े के पैरों में सुमों में नरम रेत पर चलने के लिए अलग जूते पहनाए जाते हैं, घास पर चलने के लिए अलग जूते पहनाए जाते हैं, चटियल मैदान में दौड़ने के लिए अलग जूते पहनाए जाते हैं। मगर इन्हीं घोड़ों को अगर पथरीली चट्टानों पे दौड़ाना हो तो इन्हें जो जूते पहनाए जाते हैं उन जूतों की खासियत ये होती है कि नोकदार होते हैं, ताकि जब घोड़े के कदम दौड़ते हुए चट्टानों पे पड़े तो चट्टानों पे छप जाए, चट्टानों पे जम जाए। अरे वो घोड़े के जिन्हें करबला की रेती पे दौड़ने के लिए तैयार किया था, जब नबी के मजलूम नवासे के लाशे की पामाली का वक्त आया, अब उन घोड़ों से रेती के सुमों को अलग किया गया, वो जूते पहनाए गए जो पथरीली चट्टानों पे दौड़ने के लिए पहनाए जाते हैं। हाय हुसैन की गुर्बत। और यही वजह है कि जब नालबंदी हो गई, जनाब ज़ैनब औलिया का कलेजा मुंह को आ रहा है, दरे खैमा पे खड़ी एक अजीब मंजर देखती है। कुछ लोग आगे बढ़े, हबीब के लाशे को दूर कर लिया, कुछ लोग आगे बढ़े, ज़ुहैर के लाशे को हटा लिया, कुछ और आगे बढ़े, ज़ुहैर के लाशे को अलग कर लिया। हद तो ये हुई, कुछ लोग आए कहने लगे उम्मे लैला के कबीले से ताल्लुक है, अली अकबर के लाशे को हटा लिया। कुछ लोग आए कहने लगे बनु किलाब से रिश्ता है, अब्बास और उनके भाइयों के लाशे को हटा लिया। नबी की नवासी दरे खैमा पे खड़ी देखती रही, शायद अब कोई आएगा नवासा रसूल के लाशे को बचाएगा। अरे हर एक का जानने वाला आ गया, हुसैन का कोई पहचानने वाला ना आया। अब घोड़े दाएं से बाएं दौड़। मेरे मौला इमाम ज़माना ज़ियारत
ناحیہ میں مرثیہ کہتے ہیں واختلفت بالانقباض والانبساط شمالک و یمینک، اے حسین میرا سلام ہو آپ کے زخمی بدن کی ان پسلیوں پر کہ جب دائیں پسلیاں بائیں میں پیوست ہوئی، بائیں پسلیاں دائیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. زہرا زادار و مصیبت یہاں تھمی نہیں. جب لعینوں نے لاشے حسین کو لوٹ لیا، جب لعینوں نے لاشے حسین کو پامال کر دیا، اب ایک آواز گونجی، اب تو حسین بھی نہ رہا، اب تو عباس بھی نہ رہا، اب ان خیموں کو ہمارے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ گھڑ سوار دوڑے ہیں، ارے ہاتھوں میں شمع ہیں، آ کر آل رسول کے خیموں کو جلاتے جاتے ہیں. منظر یہ تھا کہ جب کوئی خیمہ جلتا تھا علی کی بیٹیاں اس خیمے سے دوڑ کر دوسرے خیمے میں جاتی تھی، لعین کہے لگاتے تھے، یہاں تک کہ سارے خیمے جل گئے. حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک خیمہ جل رہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ کوئی معظمہ ہے، کوئی بلند قامت شہزادی ہے، بار بار اس جلتے خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، مگر شعاعیں لپٹیں اتنی شدید ہے، حرارت اتنی ہے کہ یہ بی بی جلتے خیمے میں داخل نہیں ہو پاتی. میں قریب جا کر کہنے لگا اے بی بی اب جو مال ہے اسے جلنے دو، اپنی جان بچاؤ، جلتے خیمے سے دور ہٹ جاؤ. کہنے لگا معظمہ نے عجیب حسرت بھری آواز میں کہا یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ، اس خیمے میں میرا بیمار بھتیجا. اس خیمے میں میرا بیمار بھتیجا حسین کی نشانی امامت کا وارث سید سجاد ہے. حمید ابن مسلم کہتے ہیں میں پیچھے ہٹ گیا، کچھ دیر بعد میں نے دیکھا وہ بلند قامت معظمہ ایک بستر کو کھینچ کر خیمے سے نکال رہی ہے. بستر پہ کوئی بیمار غشی کے عالم میں سو رہا ہے. ارے بات یہاں تک نہ رکی، اب جب خیمے جلنے لگے تبرکات کو لوٹا جانے لگا. ارے جب سب کچھ لوٹ لیا تو لعینوں نے اپنی نگاہیں سادات کی بیویوں کی چادر، علی کی بیٹیوں کی چادر کی طرف لعینوں کی نگاہیں اٹھی. ہر ایک گھڑ سوار آتا بڑی تیز رفتاری سے کسی بیوی کی چادر کو چھین لیتا. اب کہاں جائے علی کی بیٹیاں کربلا کے صحرا میں یکو تنہا. مگر راوی کہتا ہے ایک معظمہ ایسی تھی کہ جس کی چادر کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا، کسی میں جرت نہ ہوئی اس بی بی کی چادر کو لوٹا جائے. کہنے لگا جب ساری چادریں لٹ گئی شمر لعین آگے بڑھا اور اس بی بی کی چادر کو لوٹنے کی غرض سے نزدیک گیا. بی بی نے عجب جلال میں کہا میں علی کی بیٹی ہوں، میں عباس کی بہن ہوں، خبردار میری چادر کے قریب نہ آنا. شمر نے زور سے چادر کو کھینچا. نہ جانے معظمہ میں کیا طاقت تھی کہ معظمہ نے زور سے چادر کو تھامے رکھا. شمر اپنی پوری جان لگاتا رہا مگر چادر نہ لوٹ سکا. جانتے ہو جب نہ لوٹ سکا لعین نے کیا کیا؟ اپنا تازیانہ اٹھایا اور زور سے وار کیا. درد کی تکلیف سے علی کی بیٹی کے ہاتھ سے چادر چھوٹی. فرات کنارے عباس کا لاشا تڑپا ہوگا.
ارے جب سب کچھ لٹ گیا، جب سب کچھ لٹ گیا، یہ شمر آیا ہے، اس لائن نے پہلے تو علی کی بڑی بیٹی کی چادر کو لوٹا ہے، اور اس کے بعد اس کی نگاہ پڑی حسین کی یتیمہ پر، حسین کی یتیمہ کو دیکھا، کیا دیکھا؟ کم سن سی بچی ہے، سہمی ہے، ڈری ہوئی ہے، چادر چھن چکی ہے، ہاں مگر کانوں میں دو پیارے سے گوشوارے ہیں، شاید باپ نے بڑی حسرت سے پہنایا۔ لعین آگے بڑھا، سکینہ نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے، لعین آیا، پوچھا ہے بیٹی تو کون ہے، کس کی بیٹی ہے؟ کہنے لگی میں حسین کی یتیمہ۔ شمر کہتا ہے جب میں نے یہ جملہ سنا یہ حسین کی یتیمہ ہے، حسین کا بغض مجھ پہ غالب آیا، اور اسی غیظ کے عالم میں نے کم سن بچی کے رخساروں پہ تماچے۔ بیٹیوں والے بیٹھے ہو نا، کوئی تمہاری کمسن بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لے، انسان غیظ میں آ جاتا ہے۔ ذرا سوچو حسین پر کیا گزر رہی ہوگی۔ لعین کہتا ہے جب میرا غیظ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو میں نے دیکھا گوشوارے ہیں، مگر بچی کے ہاتھ اب اپنے کانوں سے اٹھ کر زخمی رخساروں پہ آ چکے تھے۔ میں نے چاہا کہ گوشوارے لوٹ لو، بچی میری مراد سمجھ گئی، کہنے لگی رک جا میں تجھے اتار کے دیتی ہوں، مگر حسین کا بغض اتنا غالب تھا، میں نے گوشواروں کو تھاما، اس زور سے آئے حسین، آئے سکینہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ نہ جانے بات کو کہاں ختم کروں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا جب خیمے جل رہے تھے تو آل نبی کا خاندان پورے کربلا میں تتر بتر ہو گیا، پھیل گیا، کوئی بی بی سہم کر کسی سمت دوڑ رہی تھی، کوئی کم سن بچہ کسی اور جگہ بھاگ رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے، رخسار بھی زخمی ہے، کانوں سے خون بھی بہ رہا ہے، دامن میں آگ لگی ہے۔ میں نے چاہا دامن سے آگ بجھا دوں، میں قریب جانا چاہا، مگر نہ جانے بچی کتنی سہمی ہوئی تھی، ارے تڑپ کے مجھ سے پیچھے ہٹی۔ شیخ مجھ پہ پہلے ہی بہت ظلم ہو گیا ہے، میں علی کی پوتی ہوں، حسین کی بیٹی ہوں، میرے قریب نہ آنا۔ کہنے لگا اے شہزادی میں تو آپ سے نیکی کرنا چاہتا ہوں، میں تو آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ تڑپ کر کہنے لگی اے شیخ اگر نیکی کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا بتا دے نجف کس طرف ہے۔ بس اتنا بتا دے نجف کس طرف ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں حیران ہو گیا، اے کمسن بیٹی نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہنے لگی نجف میں میرا دادا علی منتظر ہے، کائنات کا مشکل کشا ہے، اپنی پوتی کو مشکل میں تنہا نہ چھوڑے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ ارے جب اس بچی کو کوئی سہارا نہ ملا، جب اس بچی کو کوئی آسرا نہ ملا
دور مقتل کی جانب چلی گئی۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب پھوپھی زینب علیہ نے بچوں کی گنتی کا آغاز کیا، ارے کچھ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ کے شہید ہوئے، کچھ بچے نہ جانے کہاں زخمی ہوئے۔ اچانک شہزادی چونک کر اٹھتی ہیں، ارے میرے حسین کی امانت کہاں ہے، میرے حسین کی یتیمہ کہاں ہے، میرے عباس کی لاڈلی سکینہ کہاں ہے؟ اس کا تو بھائی علی اصغر بھی مقتل میں رہ گیا، ام رباب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ شہزادی زینب اٹھی ہے، جلتے خیموں کی راکھ سے دور مقتل کی طرف بڑھی ہے، آواز دیتی جاتی ہے، اے میری پیاری سکینہ، اے میری لاڈلی سکینہ، جتنا ظلم ہونا تھا ہو چکا، اب کوئی تجھے پریشان نہیں کرے گا۔ اے سکینہ، اے پھوپھی کی جان، کہتی ہیں میں تلاش کرتے ہوئے مقتل میں پہنچ گئی، میری نگاہ ایک بے سر لاشے پہ پڑی، میں نے دیکھا ارے کم سن بچی ہے، سینے پہ سر رکھ کے سو۔ اجرکم اللہ، جتنی حسرت ہو رونے کی نکال لو، پوری کر لو۔ آخری جملے زحمت تمام۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹی سی بچی ہے، سر کٹے لاشے پہ سینے پہ سر رکھے سو رہی ہے، میں نے دیکھا، میں پہچان گئی یہ سکینہ ہے۔ میں نے سکینہ کو گودی میں اٹھایا، سکینہ کو جگایا، اے بیٹی سکینہ، ہم سے دور کیوں جاتی ہو؟ یہ کس کے لاشے پہ آ کے سو گئی؟ تم نے اس جملے کی غربت کو محسوس نہیں کیا؟ ارے وہ بہن زینب جو کمسنی سے حسین کے ساتھ پلی تھی، نہ جانے لعینوں نے حسین کے لاشے سے کیسا ظلم کیا کہ بہن زینب بھائی کے لاشے کو نہ پہچان پائی۔ لاشے کو نہ پہچان پائی۔ سکینہ کو گودی میں لیا، پیار کیا، آنسو پوچھے، اے سکینہ یہ کس پہ لاشے پہ آ کر سو گئی؟ تڑپ کر کہنے لگی، پھوپھی اماں آپ نے نہ پہچانا، یہ میرے بابا حسین۔ پھوپھی نے سوال کیا، اے سکینہ تم نے لاشے کو پہچانا کیسے؟ ارے لاشوں کی پہچان یا چہرے سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے۔ تیرے بابا کا سر تن سے جدا ہو گیا، لباس لوٹ لیا گیا، کیسے پتا چلا یہ بابا کا لاشا ہے؟ کہنے لگی، پھوپھی اماں شمر سے تماچے کھا کے جب روتی ہوئی بابا کو پکار رہی تھی، اس لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، میری بیٹی سکینہ بابا کے پاس۔ سلام کھا کے نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے۔
سلام بھیجتے سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پر بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے صلوات پر محمد والے توجہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا محمد بن عبد اللہ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس ویا انیس النفوس السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک
وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.